5 سال دیے گئے، در حقیقت اس میں مزید ایکسٹینشن کا بھی گنجائش رکھی گئی۔ اس کا مطلب آئندہ سے آرمی چیف جو ہے 10 سال کے لیے لگیں گے، جس میں رات کے اندھیرے میں چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہے ایکسٹینشن دی گئی۔ اس کے بعد میں جناب اسد منظور بٹ، جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ممنون ہوں۔ میں جناب نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن گیلن صاحب کا ممنون ہوں کہ آج ایک تو ہنگامی فل ہاؤس کرایا اور اس کے اوپر ریزولوشن پاس کیا، اور یہ ریزولوشن جو ہے در حقیقت پاکستان بھر کے وکلاء کے دل کی آواز ہے، اور انہوں نے جو آج بہت بڑا ریزولوشن اور بہت بڑا اجلاس کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی وکلاء موومنٹ کا ایک بہت بڑا اثاثہ اور بہت بڑا قدم ہے جو انہوں نے آج لیا ہے۔ اس کے اوپر سارے وکلاء پاکستان کے سوائے ان کے جو چند ایک ان کے خاص الخاص لوگ ہیں اس حکومت کے، جو حکومتی ایجنڈا چلانے والے چند وکلاء ہیں، جو نوکریوں کے پیچھے پھرنے والے وکلاء ہیں، ان کے علاوہ پاکستان بھر کے وکلاء کے دل کی یہی آواز ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیٹھے ہیں جناب عابد زبیری صاحب، اور ان کی اور ہم سب کی دل کی دھڑکن یہی ہے کہ ہم 6ویں ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ نہ ہی کوئی شخص جو اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے تو آئین کو بے معنی کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کسی نے یہ بات کہی تھی کہ 26ویں ترمیم جب ہوئی تو آئین کی موت آ گئی۔ اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے ہیں، جس میں رات کے اندھیرے میں چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہے ایکسٹینشن دی گئی، اس کے بعد جس قسم کا آئینی بینچ بنایا گیا جس میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان بے بس نظر آیا، ڈسینٹنگ ووٹ دیتا رہا، وہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز جو تھے ان کی میجورٹی کریٹ کی گئی۔ اس کے بعد سمجھیے کہ انہوں نے آئین کو، مردہ آئین کو اب دفن کر دیا ہے۔ اب ہم نے وکلاء نے مل کر یہ لڑائی لڑنی ہے، اور انشاءاللہ پھر سے اصلی آئین کو زندہ کریں گے، اور ہم عدلیہ کو ایک دفعہ پھر آزاد عدلیہ بنائیں گے اور آزاد فیصلے ان سے حاصل کریں گے۔ ان کا مقصد وہ آئینی بینچ بنانے کا، سو کالڈ آئینی بینچ بنانے کا، اپنے ایسے ایک مخصوص جج کی سربراہی میں، جو کہ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم کبھی بھولتے نہیں کہ جس آدمی نے یہ ججمنٹ میں اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں لکھ دیا ہو کہ میجورٹی کے فیصلے کو آپ مت مانیں، ورچولی اس نے آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم ایسے شخص کو اس کا سربراہ بنانا جو تھا، یہ آئین کے ساتھ بہت بڑی غداری تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک دفعہ پھر آئین کو وہاں سے واپس لے کے آنا جہاں تک انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ آئین میں جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے، جیسے آرمی چیف آف اسٹاف کو 3 سے 5 سال دیے گئے، در حقیقت اس میں مزید ایکسٹینشن کا بھی گنجائش رکھی گئی۔ اس کا مطلب آئندہ سے آرمی چیف جو ہے 10 سال کے لیے لگیں گے۔ اصل میں انہوں نے آرمی چیف کو نہیں ایکسٹینشن دی، انہوں نے اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے، کیونکہ یہ ساری حکومت جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بنائی گئی ہے، اور آرمی چیف کو 2 سال ایکسٹینشن دے کے انہوں نے 2 سال کے لیے اپنی حکومت کو دوام دینے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم جتنا بھی کنڈیم کریں کم ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں ججز کا اضافہ کرنا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، آئین کی منشا کے مطابق نہیں ہے۔ ہندوستان جو ہم سے 6 گنا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اس میں کل تعداد جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ 34 سینکشنڈ ہے، 31 سے کام چلا رہے ہیں، اور پاکستان میں 17 ججز کافی ہے۔ اگر وہ اچھے کمپیٹنٹ ججز ہوں تو اس سے زیادہ ججز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انٹرنل مینجمنٹ کا معاملہ ہے، تعداد بڑھانے کی کوئی کسی قسم کا جواز نہیں تھا۔
اور یہ دھوکہ بھی دیا گیا ہے. جو کمیٹی تھی اس حوالے سے لا اینڈ جسٹس کمیٹی تھی سینٹ کی, اس میں تو پرپوزل انہوں نے زبردستی, وہ بھی ہماری ڈیسنٹ کے باوجود پاس کیا, وہ 25 کا تھا. ایک دم اس رات کے اندھیرے میں 25 سے بھی 34 ہو گئے. اگر یہ 40 کر دیتے 50 کا پھر کیا کر, یہ تو پیچھے سے حکم آئے گا اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم بالکل نہیں مانتے, تعداد میں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں اضافے کی تعداد کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کو پیک کرنا اپنی مرضی کے ججز سے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا. اس لیے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جو ججز کی انکریز کا معاملہ ہے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا ہے اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ اس 26ویں ترمیم میں ججز کی جوڈیشل کمیشن میں تعداد 2 کم کی گئی ہیں, اور 2 آؤٹ سائیڈر جن کا جوڈیشل سسٹم سے کوئی تعلق نہیں, اسپیشل سیٹس بنائی گئی ہیں, چاہے مائنورٹی یا ویمن کے نام پہ بنائی گئی ہیں, لیکن ان کا جوڈیشل سسٹم اور سیٹ اپ سے یا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کو صرف اپنی تعداد بڑھانے کے لیے لایا گیا ہے اور 2 ججز کی نمائندگی کم کی گئی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اس سے بہت بڑی عدالتی مداخلت ہوئی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی حق حاصل تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک جونیئر جج کو جو 4تھے نمبر پہ تھا سینیورٹی کے, اس کو اس کا سربراہ بناتے اور اس سے جونیئر ججز کو کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ بناتے. انڈیا میں یہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس ہیڈ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, اس کے ساتھ سینئر موسٹ 4 جج ہوتے ہیں. تو ہمارے نزدیک ہم اسی بینچ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ مانیں گے جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا, اور 4 یا 6 سینئر موسٹ جج. اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ کر کے, اور خاص طور پہ حکومتی ایک اکثریت پیدا کر کے, چاہے لا منسٹر ہے, اٹارنی جنرل ہے, 2 حکومتی نمائندے ہیں, اس کے علاوہ 2 اور نامینیٹڈ لا کے, انہوں نے اصل میں سپریم کورٹ کے اندر اتنی بڑی مداخلت کی ہے جس سے سپریم کورٹ کی اٹانومی بھی ختم کی گئی اور عدلیہ کی آزادی پر بھی بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. ہم اس سو کالڈ کانسٹیٹیوشن بینچ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اس قسم کا بینچ نہیں بننا چاہیے. چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج کے ہی ہوتے ہوئے کانسٹیٹیوشن بینچ بن سکتا ہے. اور جو اس وقت خاص طور پہ کوشش ہو رہی ہے, جس کا ذکر صدر صاحب نے کیا, کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ لانے کی کوشش ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں لیجسلیشن کر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریکونین لاز لائے جا رہے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو 90 دن کے لیے بند کرنا, بغیر کسی قسم کی انسانی حقوق اور جو بنیادی حقوق کا کوئی رستہ نکالے, اور لوگوں کے ساتھ ان کے بنیادی حقوق سلب کر کے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا. اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈرشپ یہاں موجود ہے, عابد زبیری صاحب کی موجودگی میں. یہ بہت ایکٹیو ممبر ہے لائرز ایکشن کمیٹی کے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ موومنٹ جو 16 ستمبر سے جاری ہوئی ہے, جس کی ابتدا 19 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں لاہور میں کنونشن سے ہوئی ہے, اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ آج جو ہائی کورٹ بار کی جنرل ہاؤس ہوا ہے, یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. اس سے بڑا کیا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اجلاس کر کے اتنا اہم ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے. پھر ہمارا پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ہر میجر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں 26 کو ہم نے چیلنج کیا ہے. اس سے بڑا پریکٹیکل سٹیپ ہم کیا لے سکتے ہیں. مزید ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جس میں پشاور کی بھی اور بھی وہ آ رہی ہیں, تو یہ اس کی ابتدا. پھر اس کے علاوہ 4 ہم نے ملک گیر کنونشنز کی ہیں. پہلی لاہور میں ان کی سربراہی میں ہوئی ہے 19 ستمبر کو. اس کے بعد مور دین 1000 لائر پورے پنجاب 5 اکتوبر کو ہم نے پشاور میں کی ہے, 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں, اور 15 اکتوبر کو یہ کراچی میں ہوئی ہے.
اور ہم یہ سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلی اسلام آباد میں پھر کوئٹہ میں ہونے والی ہیں. تو یہ اس کا تسلسل کہیں بھی نہیں رکے گا, نہ روکا جائے گا, نہ روکنے دیں گے. یہ تو وقت ہی بتائے گا, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور بہت بڑا ٹیسٹ یہ ہے ان کے لیے, جیسے کہ زبیری صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے سامنے پٹیشنز کر لی ہیں 26ویں ترمیم کی, ابھی تک کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ ہم اس لیے ہمیں تشویش ہے. ہم ان سے یہ توقع کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے جلد سے جلد یہ جو ہماری 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں ان کو فکس کریں گے پوری عدالت کے فل کورٹ کے سامنے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ سر. سچائی وغیرہ